ہسٹری میں جب بھی سیولائزیشن کی بات کی جائے گی دوستو، تو گریک سیولائزیشن کی کہانی سب سے زیادہ فیسینیٹنگ اور منفرد خصوصیات کے ساتھ نمایاں نظر آئے گی۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ یونان سے پہلے دنیا میں کوئی سیولائزیشن کا وجود نہیں تھا، بلکہ میسوپوٹیمین سیولائزیشن اور ایجپشین سیولائزیشن تو ہزاروں سال پہلے سے موجود تھی۔ تاہم انفرادیت جو یونانی تہذیب کو حاصل رہا وہ کسی بھی دوسرے سیولائزیشن میں مفقود تھا، اور وجہ یہ تھا یونانیوں نے سائنس، فلسفی اور میتھمیٹکس کو ایجاد کیا۔ لوگ کہانیوں اور افسانوں سے ہٹ کر یونانیوں نے سب سے پہلے دنیا میں سسٹمیٹک طریقے سے ہسٹری کو دوبارہ لکھا اور فریلی ان مشکل سبجیکٹس پر سائنٹیفک انداز سے، ہیومن ریزنگ سے کام کیا۔ باقاعدہ فلسفی تو تقریباً 585 قبل مسیح میں تھیلز نے شروع کیا، اور فلسفی ویسٹرن فلسفی کا بانی بھی تھیلز ہی تصور کیا جاتا ہے، جو ایک یونانی تھا، اور یہی پہلا آدمی تھا جس نے مصر کے پیرامڈز یا اہرام کو ناپا تھا، مطلب اس کی پیمائش کی تھی۔ آرٹ آف رائٹنگ 4000 سال پہلے مصر اور میسوپوٹیمیا میں انوینٹ کیا گیا۔ ہر علاقے میں رائٹنگ کا آغاز پکچر کی صورت میں کیا جاتا تھا۔ جو بھی بات کرنے آپ کو مطلوب ہوتی اس کا پکچر بنایا جاتا اور دوسرا آسانی سے مطلب سمجھ پاتا۔ اسی طریقے سے الفاظ کو ایڈیوگرام کی صورت میں پریزنٹ کیا جاتا، جو آج بھی چائنا میں موجود ہے۔ ہزاروں سالوں میں ان نشانات سے الفابٹس یا حروف تہجی ڈیولپ ہوتے گئے، جو مختلف علاقوں اور لوگوں میں مختلف طریقوں سے پروان چڑھتے گئے۔ مصر اور قدیم تہذیب دریائے نیل اور دجرے فرات کی وجہ سے پھول گئے۔ اسی طریقے سے پیرو اور میکسیکو میں تہذیب نے جو ترقی کی، جو بنیادی طور پر پانی اور زمین کی فرٹیلیٹی کی وجہ سے لوگوں نے ایک بادشاہ کے تحت رہنا شروع کیا اور حکومت کے تحت رہتے تھے، ایک منظم حکومت کے تحت، جہاں پر مذہبی پیشواؤں اور آرسٹوکریسی کا ایک اپنا خاص مقام تھا۔ اور پیزنٹ لوگ جو زمیندار یا کسان لوگ تھے، بنیادی طور پر ایگریکلچر ڈیپینڈنٹ تھے، اور یہ لوگ سارے ملک کا فائنانشل نظام چلانے میں معاون تھے۔ بیبیلونیا بھی عراق کو ہی کہتے ہیں۔ بیبیلونین اور ایجپشین مذاہب اور دھرموں میں کنسیڈریبل ڈفرینس تھا۔ ایجپشین لوگوں کی تھیالوجی کے مطابق تو موت کے بعد کی زندگی اہم تھی، اور قدیم وقت سے ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، اور دنیا میں جو اعمال اس نے کی ہوگی اسی کے مطابق اس کا فیصلہ اوسیریس کرے گا، مطلب اوسیریس ایک دیوتا تھا۔ ہماری طرح ان کا بھی یہ بلیف تھا، مطلب مسلمانوں کی طرح ان کا بھی یہ بلیف تھا کہ مرنے کے بعد روح دوبارہ باڈی میں ریٹرن ہوگا۔ اسی عقیدے کی وجہ سے مصری لوگ مردوں کا ممفیکیشن کرتے تھے اور پیرامڈ کی صورت میں بڑے بڑے قبر بنایا کرتے تھے، مطلب ان کی قبریں بہت عظیم شان ہوا کرتی تھی۔ اور جو آج کل ہم مصر میں دیکھ سکتے ہیں اہرام یا پیرامڈ جس کو کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر قدیم فرعونوں کی قبریں ہیں، اور چونکہ وہ اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے، آنے والی زندگی کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتے تھے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ ہماری باڈی بالکل اصل صورت میں باقی رہے، اسی لیے ان عظیم شان قبروں کو بنایا جاتا تھا۔ 1800 BC میں سیمائٹ لوگوں نے ایجپٹ کو فتح کیا۔ یہ بنیادی طور پر ہیکساس کہلاتے تھے، اور یہ لوگ شام کے علاقوں سے گئے تھے وہاں پر مصر کو فتح کرنے کے لیے۔ لیکن ان لوگوں نے مصری تہذیب کو اڈاپٹ نہیں کیا، کیونکہ ان لوگوں نے تو مصر کو فتح کیا، لیکن ان کی اپنی جو تہذیب تھی وہ اتنی مضبوط نہیں تھی مصر کے مقابلے میں۔ الٹا ان لوگوں نے مصری تہذیب کو اڈاپٹ کیا اور اس کو فلسطین اور شام تک پھیلا دیا۔ اس کے مقابلے میں بابل کی تہذیب وار لائک تہذیب تھی، مطلب وہاں پر جنگجو اور جنگ کے بارے میں زیادہ باتیں ہوتی تھی، جہاں پر سومیرین حکومت کرتے تھے، جن کا اوریجن نامعلوم ہے۔ سومیرین کا اوریجن نامعلوم ہے کہ وہ کہاں سے تھے اور کن نسل سے، اور ان کو پالوجی کیا تھی اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں۔ بابل کے باسیوں نے کینیفارم رائٹنگ انوینٹ کیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر اس کے لیے جو کینیفارم رائٹنگ ہے، اس کے لیے بابل کے لوگ رسپانسبل ہیں اور کریڈٹ ان کو جاتا ہے، اور پھر سیمائٹ لوگوں نے یہی کینیفارم رائٹنگ ان سے لے لیا۔ ایک وقت بیبیلونین لوگوں مختلف شہری ریاستوں میں زندگی بسر کرتے رہے اور ایک دوسرے سے لڑائی بھی کرتے تھے۔ آخر میں بابل ایک گریٹ یونیفائڈ امپائر بن گیا۔ بیبیلون کا دیوتا سب دوسرے دیوتاؤں سے سپیریئر تھا، اس کا نام مردوک تھا، بالکل اسی طرح کا دیوتا جو یونان میں موجود تھا، جس کا نام زیس تھا۔ ایجپشین اور بیبیلون کے مذاہب میں فرٹیلیٹی کے
साथ रिलेटेड थे। ज़मीन की फर्टिलिटी बुनियादी तौर पर, जिसमें ज़मीन एक फ़ीमेल जबकि सूरज एक मेल का दर्जा रखता था। बैलनुमा देवता आम थे जिनको मेल फर्टिलिटी के साथ रिलेट किया जाता था। वेस्टर्न एशिया में मुख्तलिफ नामों से ग्रेट मदर की पूजा होती थी। ग्रीक कॉलोनाइजेशन के दौरान एशिया माइनर या एशियाई कोचक में टेम्पल्स बनाए गए और यहाँ से ओरिजिन ऑफ डायना ऑफ द एफिशिएंस और उसी डायना ऑफ एफिशिएंस की कंसेप्ट को क्रिश्चियन ने वर्जिन मैरी में रिप्लेस किया। और यही से जो डायना ऑफ एफिशिएंस थी, इसी देवी से जब यूरोप क्रिश्चियनाइज हुआ तो इस कंसेप्ट को मदर मैरी में जो वर्जिन मैरी थी उसमें बदल दिया गया और फिर काउंसिल ऑफ द एफिशिएंस ने उसको तस्लीम भी किया कि इसी को सही माना गया। और काउंसिल ऑफ एफिशिएंस ने मदर ऑफ गॉड के तस्वुर को वर्जिन मैरी में कन्वर्ट किया और इसी को लेजिटिमाइज किया गया। मज़हब को बुनियादी हैसियत हासिल थी जो हुकूमत और बादशाह को लेजिटिमाइज करते थे और सब अहकाम खुदा से हासिल किए जाते थे, मतलब डिवाइन ला के तहत ज़िंदगी गुजारना उनका मकसद था, जिनको तोड़ना गुनाह समझा जाता था। सबसे पुराना कानूनी कोड बाबिल के बादशाह हैमुराबी का कोड था जो 2067 से 2025 BC तक रहा। इस किताब को बादशाह ने खुद लिखा था। उनके मुताबिक इसको देवता मरदूक ने ही कानून दिया था। मज़हब और मोरलिटी कदीम ज़माने की तहज़ीबों का बुनियादी खासा था। मिस्री लोगों के मुकाबले में बाबिल के लोग ज़्यादा इस दुनिया की प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली पर यकीन रखते थे। इसी वजह से उनके मुकाबले में बाबिल में जादू या मैजिक या एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष या इसको हम इल्म नजूम कहते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। आज की वीडियो एक तमहीदी वीडियो थी जो हमने वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के बारे में बनाई थी और ये कोशिश की थी कि किस तरह वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का आगाज़ हुआ और इसी को हम आइंदा की वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए। मारिया टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें लाइक दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।